اب میں دعوت دوں گی مہمان اعزاز ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب کو. آپ محقق ہیں، نقاد ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، اردو اور پنجابی زبان کے اور ماہر اقبالیات ہیں. 140 سے زائد کتب کے 182 سے زائد کتب کے رائٹر ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. مطبوعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیغام جو رفیقی صاحب نے دیا ہے یہ بالکل اس مولوی کی طرح ہے جو اذان دیتا ہے. اب کوئی نماز پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. جناب عبدالرفیقی صاحب نے نوجوانوں کے لیے جو قومی تعمیر میں نسل نو کا کردار اور فکر اقبال. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کون سا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ اقبال کے افکار نوجوانوں تک پہنچ جائے. اصل موضوع یہ ہے ڈاکٹر صاحب. یہ آپ کا ہمارے پاس ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب تشریف رکھتے ہیں جو انگریزی، فارسی، عربی، اردو سب میں اقبال شناس ہیں. اس تناظر میں اگر میں دیکھتا ہوں تو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ایف اے اور بی اے کی کسی کتاب میں علامہ اقبال کے نہ تو حالات ہیں، نہ ان کی خدمات ہیں، نہ ان کا نظریہ ہے. ان 10 کتابوں میں قائد اعظم کا کوئی مضمون نہیں ہے. میں رفیق صاحب آپ کے اس مشن کو سلوٹ کرتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو کس طرح اقبال کی لائن پر لایا جائے. میں نے یہ سرگودا تشریف لائے تھے ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بی اے میں آپشنل مضمون رکھا جاتا ہے 100 نمبر کا، وہاں آپ اقبالیات رکھیں، یا تو پھر آپ بار بار اقبال کا ذکر نہ کریں. اب میں کس بچے کو پیغام دوں؟ یہاں بیٹھے 4 بچے ہیں. ہم نے تو اذان دینی تھی ان بچوں کے سامنے جنہیں اقبال کا پتہ نہیں. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ نہ تو اقبال کے حالات کا پتہ ہے میرے نوجوانوں کو، اور نہ ہی اقبال کے افکار کا پتہ ہے. اور ایسی چھوڑیں گے نیٹ پر اس کے اشعار پر. آج ہی میرا ایک عزیز مجھے کہتے ہیں علامہ اقبال کی پہلی بیوی کیوں بھاگ گئی تھی؟ مجھے تو نہیں پتہ. کہتے ہیں وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اقبال اسے کہتے تھے روزانہ یہ غزل سنا کرو. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو کوئی تک نہیں ہوا کہ غزل سن اور چھوڑ کے چلی گئی. میں نے پوچھا بیٹا انٹرویو لینے گیا، میں کہ علامہ اقبال نے ایم اے کیا تھا فلسفے. بیٹا کہ ہاں جی. میں کہ کتنے نمبر لیے تھے؟ کہتا ہے 999. میں کس میں سے؟ کہتا 1000 میں سے. میں کہ ویری گڈ. میں کہ ایک نمبر کم کیسے ہے؟ کہتا علامہ اقبال کاما لگانا بھول گئے تھے. کیا لگانے بھول گئے تھے؟ کاما. میں نے کہا بیٹا ان کی 3rd ڈویژن تھی اور 2 گولڈ میڈل بھی تھے، اس لیے کہ اکیلے ہی پاس ہوئے تھے. اچھا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ تقریبات آپ نوجوانوں کے سامنے کریں، اور وہ ان کی جو برین واشنگ ہے، جو غلطیاں آج کل اقبال کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہیں، جو اقبال کے افکار کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، وہ استاد ہی درست کر سکتے ہیں. اب میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا کہ ٹیچرز کس قومی تعمیر میں نسل نو کو لا سکتے ہیں. جیسے ابھی میڈم اپنی 3 بچیاں لے کر آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بچیاں بڑی سعادت مند ہیں، اور میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان بچیوں کو اور میڈم کو مجموعی طور پر 1000 روپے انعام دوں. آؤ بھائی، اب آؤ بعد میں اچھا میں نے اس لیے انعام دیا کہ یہ بھی نہ بھاگ جائیں. تو اب سر میں یہ کہہ رہا ہوں، اب جیسا رضوی صاحب نے کہا ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ ہے نظام تعلیم، نصاب تعلیم. اب جب تک ہم اقبال کو اپنے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں شامل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. ایک اہم بات سن کے آپ کے لیے متحیر بات ہے وہ کہ دنیا بھر کے نوجوانوں کا انالیسز ہوا ہے، تو یہ خبرناک میں ظفر اقبال صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پوری دنیا کے نوجوانوں میں جن کی عمر 30 سال تک ہے جو ذہین ترین ہیں وہ پاکستان کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی ذہانت استعمال نہیں کرتے. جیسے ٹوئن بی نے کہا تھا کہ بر عظیم پاک و ہند کے لوگ بڑے ذہین ہیں لیکن وہ اپنی ذہانت کا استعمال نہیں کرتے. اچھا اب اقبال جو ہے، آخری بات ہے میری، اقبال کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے آسان طریقہ استعمال کیا جائے. پہلی بات تو یہ جتنے ٹیچرز ہیں وہ پرچہ جب بناتے ہیں اقبال کے کسی شعر کی تشریح ڈال دیں، اقبال کے بارے میں کوئی مضمون ڈال دیں. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں جو اقبال کا کردار ہے اسے کیوں فراموش کرتے ہیں؟ ابھی کسی مقرر نے جنوری 1938 کا ذکر کیا ہے، شاید میڈم آپ نے کیا، جس نے بھی کیا آپ نے کیا، شاباش.
تو میرے مرشد اقبال نے ایک ہی بار پاکستان کا نام لیا ہے اور وہ 1 جنوری 1938 کو لیا تھا. میں سمجھا تھا کہ آپ ادھر ہی آ رہے ہیں. تو جس شخص نے اپنا سب کچھ، اس کا کردار، وہ حدائق بلاغت ہیں، وہ اقلیم سخن ہیں، وہ درویش صفت انسان ہیں، وہ زمین پر بیٹھ کر آپ کو عرش کی باتیں بتاتے ہیں. اور میں نے جتنا انہیں پڑھا ہے، میں نے ایک شخص کو جو سرگودا سے تعلق ہے، اللہ داد اس کا نام ہے، اس نے علامہ اقبال کے گھر کچھ کام کیا ہے. اس نے بتایا ہے کہ اقبال جیسی قناعت کرنے والا پاکستان میں کوئی نہیں ملے گا، اقبال جیسا باصول آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے بھی جب رفیقی صاحب آئے اپنے کہ اقبال ہمیشہ لے جاتا ہے، مراد یہ ہے اقبال ترقی، عروج. اور وہ سب سے پہلی بات یہ جو شاہین کا ذکر کرتے ہیں، آپ شاہین کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کا اس کے ساتھ موازنہ کریں. دور رس، محو پرواز، قناعت پذیر، کسی کا حق نہیں مارتے، اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں. اقبال میں خوبیاں موجود ہیں ساری. آپ دیکھیے، پرکھیں اقبال کی زندگی کو. برگیڈیئر صاحب میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی زندگی کو پرکھیں آپ اور مثال دیں سب کو. اب آخری بات جب سنیں، ہم اپنے مشاہیر کے ڈیفینڈر ہیں. بیٹا میں نے کیا کہا؟ ہم اپنے مشاہیر کے ڈیفینڈر ہیں. ان لوگوں کو ڈیفینڈ کیا کریں. اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ کے پاس ہمارے بہت سے مشاہیر بیٹھے ہیں. میں آخری شعر اپنے استاد محترم کا پڑھتا ہوں. بیٹا یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. رفیقی صاحب میرے مرشد کا شعر سن لیں. ڈاکٹر خورشید جی کہتے ہیں کہ میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت کہ میرے زمانے میں نہیں.